بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا وسندنا محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین الی یوم الدین اما بعد۔ معزز سامعین، قابل تقلید اور قابل ستائش نہایت اہم اور ضروری اس دورانیے میں ہم آج بحث کریں گے سیدنا مہدی علیہ الصلاۃ والسلام اور سیدنا و مولانا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے باب میں کچھ ضروری معلومات سے متعلق۔ آخری زمانے میں فساد پھیلنے جیسے حالات کی وجہ سے مومن نئے دن کی صبح کا انتظار کریں گے جس سے زمین پر پھیلا ہوا اندھیرا ختم ہو جائے گا۔ تو اس وقت اللہ تعالی محمد ابن عبداللہ حسنی علوی یعنی مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کو ظاہر ہونے کی اجازت دیں گے۔ وہ اہل بیت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد اور حضرت حسن ابن علی کی نسل میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ان کے ظاہر ہونے کے بعد ان کے ہاتھوں سے زمانے کے حالات درست فرمائیں گے۔ ان کے کئی پیروکار اور فالوورز ہوں گے اور وہ کئی جنگوں میں مسلمانوں کی لیڈرشپ اور قیادت فرمائیں گے۔ حق تعالی شانہ نے ان کو چند ظاہری اور بہت سی باطینی صفات سے آراستہ کر رکھا ہوگا۔ ظاہری صفات ان کی یہ ہے کہ وہ کشادہ پیشانی والے ہوں گے، لمبے ناک والے ہوں گے، چپٹی ناک والے نہ ہوں گے، زمین پر عدل و انصاف پھیلائیں گے اور 7 سال تک بادشاہت کریں گے۔ رواہ ابو داؤد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نام ہوں گے۔ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ حضرت حسن نے اپنے والد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد خلافت سنبھالی تھی، جس سے مسلمانوں کے 2 امیر ہو گئے تھے۔ نمبر 1 حضرت حسن جو کہ عراق و حجاز کے علاقوں کے امیر تھے۔ نمبر 2 حضرت معاویہ جو کہ شام اور اس کے نواحی کے امیر تھے۔ جب حضرت حسن پر امارت کے 6 ماہ گزرے تو انہوں نے اپنی خلافت کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف کسی دنیاوی غرض کے بغیر منتقل کر دی تاکہ مسلمانوں کا اتحاد ایک حاکم پر ہو اور مسلمانوں کو قتل و غارت سے بچا لیا جائے۔ حضرت مہدی علیہ الصلاۃ والسلام مشرق کی جانب سے ظاہر ہوں گے اور ان کے نکلنے کے وقت کے باب میں آیا ہے کہ آخری زمانے میں جب لوگ پریشان ہوں گے تو خلفاء کی اولاد میں سے 3 بیٹے بیت اللہ کے خزانے پر آپس میں جھگڑا کریں گے۔ ان میں سے ہر ایک بیت اللہ کا خزانہ اپنے لیے چاہتا ہوگا، اس کے باوجود ان میں سے کوئی نہیں پا سکے گا۔ تو اس وقت مکۃ المکرمہ میں حضرت مہدی علیہ الصلاۃ والسلام ظاہر ہوں گے اور لوگوں میں ان کی خبر پھیل جائے گی تو لوگ آ کر بیت اللہ کے پاس حضرت مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کی فرما برداری پر بیعت کریں گے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے
مشرق کی جانب سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کی مدد اور نصرت کے لیے بھیجیں گے، اور ان کے پرچم کالے ہوں گے، کیونکہ یہ کالا رنگ وقار کا لباس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم بھی کالا تھا، جس کا نام عقاب تھا، جیسے کہ صاحب النہایہ نے لکھا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ان کے چلے جانے کے بعد تم میں کوئی اچھائی نہیں ہوگی، یعنی مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد، جیسے کہ مسند احمد کی روایت میں آیا۔ سیدنا مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کی موت کے بعد شر پھیلے گا، بڑے بڑے فتنے وجود میں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ جن احادیث طیبہ میں مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر آیا ہے، ان کی تعداد 50 ہے۔ ان میں صحیح، حسن اور مقبول اس قسم کی روایات ہیں۔ صحابہ و تابعین کے مہدی علیہ السلام کے متعلق اقوال و آثار کی تعداد محققین کے قول کے مطابق 28 ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا حضرت مہدی کے پیچھے نماز ادا کرنے کا یہ مقصد نہیں کہ مہدی علیہ الصلاۃ والسلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں، کیونکہ حضور نے مرض الوفات میں سیدنا ابو بکر کے پیچھے نماز ادا کی ہے۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پیچھے بھی نماز ادا فرمائی ہے۔ تو اسی طرح حضرت عیسیٰ بھی امت محمدیہ کے ایک شخص کے پیچھے نماز پڑھیں گے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ وہ حضور کے دین کے تابع ہیں اور انہی کی شریعت پر عمل کرنے والے ہیں۔ پھر بعد میں مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تابع ہوں گے کہ مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق احادیث متواتر ہیں، ان میں کوئی شک نہیں۔ تقریباً 30 صحابہ رضی اللہ عنہم سے مہدی علیہ السلام کے متعلق احادیث روایت کی گئی ہیں، اور علماء اہل سنت اور محققین نے ان احادیث پر تحقیق بھی کی ہے، ان احادیث کو دلیل بنایا ہے، حتیٰ کہ مہدی علیہ السلام کا نکلنا حضرات علماء میں ایسا اتفاقی مسئلہ ہے جو اہل سنت والجماعت کے عقائد میں شامل ہے۔ اب سنیے، جنہوں نے مہدی کا دعویٰ کیا اور لوگوں میں ان کا اعتقاد ہو گیا تھا، ان میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، روافض۔ یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے لیے ایک مہدی ہے، اور وہ اثنا عشریہ یعنی 12 اماموں میں سے آخری امام، جس کا ان کے نزدیک نام ہوگا محمد ابن حسن عسکری، اور ان کے نزدیک یہ شخص حضرت حسن کی اولاد میں سے نہیں بلکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہے۔ نمبر 2، عبداللہ بن سبا نے دعویٰ کیا تھا کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہی مہدی ہیں جن کے ہم منتظر ہیں، اور یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ وہ دنیا پر واپس لوٹ آئیں گے۔ نمبر 3، مختار ابن عبید ثقفی، جو کہ سن 81 میں وفات پا چکا، اس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہی مہدی ہے، اور محمد ابن حنفیہ کا نام محمد بن علی بن ابی طالب ہے، اور انہیں ابن حنفیہ اس لیے کہا گیا کہ ان کی والدہ خولہ بنت جعفر بنو حنیفہ کے قبیلے میں سے تھی۔ نمبر 4، فرقہ کیسانیہ، جو کیسان کے متبع تھے، یہ بھی روافض کا فرقہ ہے۔ انہوں نے اپنے امام محمد ابن حنفیہ پر اعتقاد کیا تھا۔ نمبر 6، جنہوں نے مہدیت کا دعویٰ کیا، ان میں سے عبید اللہ ابن میمون قداح ہیں، اس کا سن وفات 1325 ہے۔ نمبر 7،
مہدی کا دعویٰ کرنے والوں میں سے ایک محمد ابن عبداللہ بربری ہے، اور نمبر 8 محمد احمد ابن عبداللہ سوڈانی بھی ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ نمبر 9 محمد ابن عبداللہ القحطانی بھی مہدویت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں میں سے ہے، جو ریاض سعودی عرب کے علاقے میں ظاہر ہوا۔ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے خواب میں دیکھا کہ میں وہی مہدی ہوں جس کے مسلمان منتظر ہیں، تو بہت سے لوگوں نے اس کی بیعت کی تھی، اور وہ بیت اللہ میں 1400 ہجری بمطابق 1980 پناہ لیے ہوئے تھا، تو اس وقت بڑا فتنہ پھیلا حتیٰ کہ اسے قتل کر دیا گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مہدی کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے اصول کیا ہیں۔ ہم اس کا رد نہیں کرتے کہ جو مہدی کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم مہدی علیہ السلام کے متعلق احادیث کو جھٹلائیں، ایسا ہرگز نہیں، لیکن ان دونوں باتوں میں فرق جاننا چاہیے۔ مہدی علیہ السلام کے متعلق احادیث کو ماننا کہ یہ سچی ہیں اور ان میں کوئی شک نہیں۔ جب ہم کسی کو مانتے ہیں کہ یہ مہدی ہے، کیونکہ حضور نے اس بات کو بغیر اصول بتائے ہوئے نہیں چھوڑا، بلکہ حضور نے کچھ ایسی علامات بتائی ہیں جن سے ہمیں واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ فلاں مہدی ہے۔ ان علامات میں سے یہ ہے، خوب توجہ سے سنیں گے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علامات واضح طور پر بتائی۔ نمبر 1، مہدی لوگوں کو اپنی طرف خود دعوت نہیں دیں گے، نہ ہی ان کو بیعت کرنے کے لیے بلائیں گے، بلکہ لوگ زبردستی ان کی بیعت کریں گے۔ نمبر 2، مہدی علیہ السلام کا نام حضور کے ہم نام ہوگا، یعنی محمد ابن عبداللہ۔ نمبر 3، ان کا نسب حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے ہوگا۔ نمبر 4، جو صفات احادیث طیبہ میں وارد ہوئی ہیں وہ دعویٰ کرنے والے پر منطبق ہونی چاہیے، کشادہ پیشانی، لمبا ناک وغیرہ۔ نمبر 5، جن حالات میں مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے ان حالات پر بھی منطبق کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک خلیفہ کی موت ہوگی، اس کے بعد اختلاف پیدا ہوگا، زمین پر ظلم و ستم عام ہوگا، 3 آدمی آپس میں لڑیں گے، ان میں سے ہر ایک خلیفے کا بیٹا ہوگا، اس طریقے کے حالات ہونے چاہیے۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ مہدی ہونے کا دعویٰ کس وجہ سے کرتے ہیں؟ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جن لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، بعض نے شہرت و حکومت چاہی تھی جس کے لیے انہوں نے مہدی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا، جبکہ ان پر مہدی کی صفات میں سے کوئی بھی صفت منطبق نہیں آتی۔ جن اشخاص نے مہدویت کا دعویٰ کیا ان کا جھوٹا دعویٰ لوگوں میں گڈمڈ ہو گیا، جس سے لوگوں نے سمجھا کہ یہ واقعی مہدی ہے۔ جیسے محمد ابن عبداللہ گزرا ہے اور اس کا نام لوگوں میں مشہور ہو گیا، اور بہت سے لوگ اس کے تابع بھی ہو گئے، بعد میں پتہ چلا کہ یہ مہدی نہیں ہے۔ اور بعض کا نام لوگوں میں مشہور ہو گیا اور اس کے متعلق خواب بھی نظر آنے لگے، تو لوگوں نے اسے مہدی سمجھ لیا، جیسا کہ محمد ابن عبداللہ قحطانی گزرا ہے۔ شرعی احکام اور لوگوں کے معاملات کے بارے میں خوابوں پر اعتماد نہیں کیا جانا چاہیے، اس کو توجہ سے ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جس نے مہدویت کا دعویٰ کیا اور اس پر ان کی مذکورہ صفات فٹ نہیں آئیں اور نہ اس وقت دجال نکلا، تو سمجھو کہ وہ شخص جھوٹا اور دجال ہے۔ اور جس نے عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا اور اس کے کچھ عرصہ قبل دجال نہ نکلا ہوگا، تو سمجھو کہ وہ جھوٹا دعویٰ کرنے والا ہے اور وہ دجال ہے۔ حضرت مہدی علیہ السلام کے متعلق ہم لوگوں کو معتدل نظریہ رکھنا چاہیے۔
اہل سنت والجماعت کے نزدیک مہدی علیہ الصلاۃ والسلام چاہے وہ مسلمانوں کے بڑے اماموں میں سے ہیں جو زمین پر عدل و انصاف پھیلائیں گے، مگر پھر بھی وہ انبیاء کی طرح معصوم نہیں ہیں۔ بعض علماء نے مہدی علیہ السلام کا انکار کیا ہے، ان میں سے چند یہ ہیں: ابن خلدون، انہوں نے تردد کیا جو احادیث مہدی علیہ السلام کے متعلق روایت کی گئیں، انہوں نے ان پر تنقید کی اور کہا کہ میری تنقید کے بعد تھوڑی سی ہی احادیث بچی ہیں۔ اسی طرح انکار کرنے والے رشید رضا ہے۔ نمبر 3 احمد امین ہے۔ مہدی علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے۔ اگر ان کا ظہور ثابت ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان کا ذکر فرماتے؟ یہ سوال کسی کو ہو سکتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے قیامت کی ساری علامتوں کا ذکر نہیں فرمایا۔ جیسے دجال کے نکلنے کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے، زمین کے دھسنے کا تذکرہ نہیں ہے، تو جب یہ علامتیں احادیث سے ثابت ہو چکی اور اللہ نے حضور کے متعلق فرمایا کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، تو کافی ہو گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کو ذکر فرمایا تو وہ دین ہی میں سے ہی ہو گئیں۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی سوال یہ کرے کہ مہدی علیہ السلام سے متعلق احادیث بخاری و مسلم میں ذکر کیوں نہیں کی گئیں، جواب یہ ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں تمام احادیث کہاں جمع کی گئی ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم کے علاوہ دیگر روات، دیگر محدثین بھی محققین اور بڑے درجے کے ثقہ محدثین میں سے ہیں۔ ہمارے پاس بھی ایسے اصول حدیث ہیں جن سے ہمیں حدیث کی صحت و ضعف کا پتہ چل سکتا ہے۔ تو جب ہمیں کسی حدیث کی صحت کا پتہ چلے تو ہم پر واجب ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، چاہے وہ بخاری و مسلم میں ہو یا دیگر کتب احادیث میں ہو۔ ویسے تو بخاری و مسلم میں مہدی علیہ السلام کے متعلق جو احادیث روایت کی گئی ہیں ان میں اگرچہ ان کا نام نہیں لیکن ان کی صفات بیان کی گئی ہیں، جیسا کہ مشہور ہے۔ ایک سوال اگر کوئی یہ کرے کہ مہدویت کے دعوے داروں کے لیے ہم دروازہ نہیں کھولنا چاہتے، جواب یہ ہے اگر ہم نے اپنے امور کو شرعی ضوابط سے منضبط کر لیا تو یہ دروازہ نہیں کھلے گا، کیونکہ مہدی علیہ السلام کی صفات بھی احادیث میں وارد ہوئی ہیں اور وہ جن حالات میں ظاہر ہوں گے وہ بھی مذکور ہیں۔ یہ سب باتیں ایک ہی شخص پر منطبق ہوتی ہیں جو حقیقی مہدی علیہ السلام ہیں۔ کیا امام مہدی پر ایمان لانے کا یہی مقصد ہے کہ ہم دینی دعوت اور کام سے رک کر بیٹھ جائیں؟ یہ سوال ہے۔ خیر و شر کے مقابلے اور فساد کے پھیلنے کی وجہ سے اور بہت سے اسلامی ممالک میں دینی دعوت میں کمی آ جانے کی وجہ سے بہت سے مسلمانوں کے دلوں میں نا امیدی آ گئی ہے، جس سے وہ مہدی علیہ السلام کے انتظار میں بیٹھ گئے ہیں کہ حضرت مہدی انہیں نصرت کی طرف لے چلیں، تو وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر بھی خاموشی اختیار کرتے ہیں، دینی علم سیکھنے سکھانے سے بھی نڈھال ہو گئے ہیں، حتیٰ کہ تجارت اور کسب معاش سے بھی رک گئے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ یہ مہدی کے نکلنے کا زمانہ آ گیا۔ ایسی احادیث کے ساتھ کیا دینی معاملہ کرنا چاہیے جو قیامت کے متعلق ہیں اور ان میں ہمارے لیے بشارت ہے، جیسا کہ مہدی علیہ السلام کی احادیث کہ اللہ ان سے دین کی نصرت فرمائیں گے، وہ احادیث جس میں مسلمان یہودیوں کے ساتھ جنگ کریں گے اور ان پر فتح پا جائیں گے، وہ احادیث جن میں مسلمان روم کے ساتھ جنگ کریں گے اور ان پر فتح پا جائیں گے، ان جیسی احادیث کے ساتھ ہمیں کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ یہ جان لیں کہ قیامت کی علامتیں جن میں مسلمانوں کے لیے خوشی اور حوصلہ افزائی آئی ہے کہ ہمارا دین محفوظ اور بلند رہے گا، اس کے باوجود ہمیں چاہیے کہ شریعت نے جو ہم پر ذمہ داریاں ڈالی ہیں
انہیں نبھائیں، ان پر کام جاری رکھیں، جیسے دین کی نصرت، کسی مسلمان ملک کا دفاع، جہاد فی سبیل اللہ، اسلام کی سربلندی کے لیے جد و جہد اور لڑائی۔ یہ نہیں کہ ہم نڈھال ہو کر بیٹھ جائیں اور آسمان سے نصرت نازل ہونے یا زمین سے نصرت کے نکلنے کا انتظار کریں۔ لہذا ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ یہود کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے اسلحہ تیار ہوں، ہر ممکن کوشش جاری رکھیں، نصارہ کو مسلم ممالک سے نکالیں جن پر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور یہ نہیں کہ ہم ذلیل و خوار ہو کر مہدی کے ظہور کے انتظار میں بیٹھ جائیں، بلکہ اکٹھے مل کر دین کی نصرت کریں، اور اگر ہمارے دور میں سیدنا مہدی نکل بھی آئے تو ہم ان کا ساتھ دیں گے اور ان کی نصرت کریں گے۔ یہ تو ہوئی ظہور مہدی علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق ضروری اور لب لباب گفتگو۔ یہ چند روایات میں نے بطور تائید کے پیش کی تھی۔ آئندہ ہم ابھی اور کچھ تذکرے کریں گے، اگرچہ ہماری کتاب میں تو جو روایات ہیں وہ اس سلسلے میں ختم ہوئی ہیں، لیکن ہم مزید معلومات آپ کو دیں گے تاکہ اس سلسلے میں تتمہ فائدہ ہو جائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔